اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ ایک ایسی کتاب ہے جس پر بہت سے تجربات تحریر ہوتے ہیں جو زندگی گزارنے میں رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے اسے اپنے سے کبھی دور مت رکھیں۔ پھر باپ نے کندھے سے ہاتھ ہٹا کر پوچھا کہ دنیا کا کمزور انسان کون ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا، میں ہوں۔ باپ نے پوچھا کہ کیوں؟ تو بیٹا بولا کہ جب آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا تو میں خود کو دنیا کا طاقتور انسان سمجھتا تھا، اور جب آپ نے ہاتھ اٹھایا تو میں دنیا میں کمزور انسان بن گیا۔ میرے ماں باپ نے مجھے سب کچھ سکھایا سوائے اس کے کہ ان کے بغیر جینا کیسے ہے۔ ماں کے بغیر پورا گھر بکھر جاتا ہے، پر باپ کے بغیر پوری دنیا ہی بکھر جاتی ہے۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، احترام، عزت، فکر اور چاہت ہو۔ جس ہاتھ کو تھام کر تم اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہو، اس ہاتھ پر جھریاں آ جانے کے بعد اسے چھوڑ مت دینا۔ ہر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچنے کے لیے درمیان میں حجاب ہوتا ہے، مگر باپ کی دعا بیٹے کے لیے اللہ پاک کے یہاں پہنچنے کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ باپ کا ہاتھ اگر سر پر نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے، اور زمانے کی آنکھ کا بھی تبھی پتہ چلتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے فرشتہ دھوپ میں میرے لیے محنت کرتے تاکہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، اور وہ میرا باپ ہے۔ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بولنے والوں جان رکھو، جب تم اپنے ماں باپ کے آگے چلاتے ہو اور ان سے سختی سے بات کرتے ہو اور ان سے جھگڑتے ہو، تو اس وقت اوپر آسمان پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے تمہیں لعنت کرتے ہیں، آسمان اور زمین کانپنے لگتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں۔ ابو جان، آپ میرا وہ غرور ہیں جو کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ ایک باپ ہی ہے جو خود تو بھوکے پیٹ سو سکتا ہے مگر اپنے بچوں کو بھوکے پیٹ سونے نہیں دیتا۔ تمہاری نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کس کام کا جب تم سے تمہارے والدین ہی خوش نہ ہوں؟ باپ کا ہاتھ کندھوں پر ہو وہی انسان دنیا کا طاقتور ترین انسان ہوتا ہے۔ کبھی ماں باپ کی یاد آئے تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو۔ کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی اور کسی کے لہجے میں باپ۔ والدین کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں جو اولاد کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح گرتی رہتی ہیں۔ اللہ پاک یہ دعا مانگنے والے ہاتھ سلامت رکھے، آمین۔ میں تو صرف اپنی خوشیوں میں ہنستا تھا مگر میری ہنسی دیکھ کر کوئی اپنے غم بھلائے جا رہا تھا، وہ تھے میرے ابو جان۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے ہو بھی جاتے ہیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف سے تمہارے ماں باپ اپنی ضروریات اور نصیحت بیان کرنا چھوڑ دیں۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ ہزاروں کی کمائی ہے مگر بھاڑ میں جائے، مجھے اپنے ابو جان کے ہاتھوں ایک 10 کا نوٹ لینا ہے۔
باپ کی ڈانٹ ڈپٹ اولاد کے لیے ایسے ہے جس طرح کھیتوں کے لیے پانی۔ باپ کی زندگی تجربات کی کھلی کتاب ہے۔ ناممکن ہے کہ جو اللہ پاک نے تیرے لیے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے، تو پھر مطمئن ہو جا اور اپنے دل سے حسد نفرت کو باہر نکال پھینک اور صاف دل اور صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھ۔ کچھ پل کے لیے ساتھ میرے راستہ طے کیا کر، مر جاؤں گا ایک دن، چلا جاؤں گا چھوڑ کر تجھے۔ جو بچی ہے زندگی صاحب، لمحے کچھ میرے لیے بھی رکھا کر۔ کبھی باپ کا پیار کسی نے محسوس کیا جو گرمی یا سردی اپنے بچوں کی روزی روٹی کی فکر میں پریشان رہتا ہے؟ آؤ آج سب مل کے اس عظیم ہستی کے لیے دعا کریں۔ اے اللہ پاک، ہمت اور طاقت عطا فرما اس والد کو جو اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ محنت کرتا ہے، اور مغفرت فرما ان کی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جو حیات ہیں ان کی لمبی عمر، صحت کامل کامیابی، اولاد کی طرف سے سکون اور لاتعداد خوشیاں عطا فرما، آمین۔ سب کچھ مل جاتا ہے دنیا میں، مگر یاد رکھنا کہ بس ماں باپ نہیں ملتے۔ مرجھا کر جو گر جائیں ایک بار ڈالی سے، یہ ایسے پھول ہیں جو پھر کبھی نہیں کھلتے۔